بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور بچیوں، کیسے ہو آپ؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ حصہ غزل ہم نے سٹارٹ کیا، تو غزل پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے، ردیف کسے بولتے ہیں، قافیہ کیا ہے، وزن کیا ہے، بحر کیا ہے۔ تو اب ہم علم بیان پہ بات کریں گے، اور علم بیان کے آگے ہم پڑھیں گے علم بیان، اور علم بیان کے جو 4 ارکان ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے، یہ شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے۔ تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان جو ہیں وہ بیان تحریر کریں مثالوں کے ساتھ، تو آپ نے اسے لکھنا بھی ہے اپنے پاس اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم تشبیہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ علم بیان کیا چیز ہے۔ جاتے ہیں علم بیان کی طرف۔ جی، علم بیان، ٹھیک ہے، یہ علم بیان میں ایک بات کو زیادہ صحیح، واضح اور پراثر بنانے کے لیے مختلف قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں کبھی تو الفاظ کو حقیقی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی تو کیا ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی مجازی معنوں میں الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ایک لفظ کے جزوی اور وصفی معنی مراد لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی صرف ہلکا سا اشارہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح بات میں لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ان قاعدوں کا نام ہے، علم بیان ان قاعدوں کا نام ہے جس میں ایک بات کو مؤثر بنا کر پیش کیا جائے، یعنی کہ بات میں لطف پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، آگے ہم بات کرتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئی علم بیان کیا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں علم بیان کے ارکان۔ علم بیان کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ 4 کون کون سے ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ یہ 4 ارکان ہیں۔ آج جو علم بیان کا ہم رکن پڑھیں گے، اور چاروں بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کو پیپر کے حوالے سے بتایا، تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان تحریر کریں۔ یہ کوسچن عموماً ہر دفعہ آیا ہوتا ہے۔ یا استعارہ کے ارکان کی وضاحت کریں، مجاز مرسل کی تعریف مثالوں کے ساتھ بیان کریں، کنایہ کیا ہے بحث کریں، یہ آیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اب آج جس ارکان پہ ہم بات کریں گے وہ ہے تشبیہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس لیول سے ہٹ کے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اب اس لیول میں جا کے تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان کو ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے۔ اتنا بیان کرنا ہے کہ آپ کو 5 میں سے 5 نمبر مل جائیں۔ اب آج جس ارکان کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے تشبیہ۔ ٹھیک ہے، تشبیہ اب کیا ہے؟ دیکھیں تشبیہ کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مشابہت کے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح یا مانند قرار دینا جو ہوتا ہے کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے، وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ایک ماں کہے میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب چاند کی طرح یعنی ماں اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو چاند کی خوبصورتی سے تشبیہ دے رہی ہے۔ یا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، تو اپنے بیٹے کی بہادری کو شیر کی بہادری سے تشبیہ دے رہی ہے۔ یہ چیز تشبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اس کی مثالوں کے ساتھ بھی وضاحت کرتے ہیں، اور یہ آپ کو اب تشبیہ کے آپ دیکھیں تشبیہ کیا، پھر اس تشبیہ کے ارکان پہ بات کریں گے۔ دیکھیں اب آپ تشبیہ، ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مشابہت کے ہیں، یعنی تشبیہ سے مراد ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند یا طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ڈاکٹر سلیم اختر، یہ نقاد تھے، تنقید نگار تھے، نے تشبیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ اب جب کہ کسی کوسچن میں کسی کی کوٹیشن ایڈ کرو گے، کسی کی کہی ہوئی بات ایڈ کرو گے، تو اس کے آپ کو مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کرنے کا کیا طریقہ ہے، آپ نے اسی طرح سے واوین کے اندر، یہ جو واوین ہیں ان کے اندر جس طرح سے کوٹیشن لکھتے ہیں، اب یہ پوری رو ہے تو اس رو کے درمیان میں آپ نے کالم سا بنا کے کوٹیشن لکھنی ہے۔ تو اب ڈاکٹر سلیم اختر نے اس کی تعریف تشبیہ کی کس طرح سے کی ہے، دیکھیں ذرا۔ کسی فرد یا چیز کی منفی یا مثبت خصوصیات واضح کرنے کے لیے اسے زیادہ خوبصورت یا زیادہ بدصورت، زیادہ اچھی یا زیادہ بری، عرفہ یا ادنا جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کتنی خوبصورت تعریف کی ہے ڈاکٹر سلیم اختر نے۔ اب اس کی مثال ذرا دیکھ لیں۔
मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया, मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। इस मिसाल में मुजाहिद को शेर से तशबीह दी गई है। इन दोनों में मुश्तरक खुसूसियत क्या है? बहादुरी। ठीक है, आपको समझ आ गई कि इन दोनों में मुश्तरक खुसूसियत क्या है? बहादुरी। अब इसी में एक शेरी मिसाल देख लें। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, मीर तकी मीर का एक शेर है। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। अब यहाँ पे देखें, शायर ने महबूब के जो लब हैं, होंठ हैं, उनको किससे नाजुक, किसकी तरह नाजुक करार दिया है? जो गुलाब की पत्तियां होती हैं उनकी तरह नाजुक करार दिया है। ये आपको समझ आ गई कि तशबीह की मिसाल, एक मैंने आपको नसर से मिसाल बताई है और एक नसरी मिसाल तशबीह की बताई है और एक शेरी मिसाल बताई है। आगे हम बात करते हैं तशबीह के अरकान पे। ठीक है, तशबीह के जो अरकान हैं, 4 तशबीह के अरकान हैं, 5 अरकान हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ तशबीह, वजह तशबीह और ग़र्ज़ तशबीह। आगे हम उन पे बात करते हैं, साथ मिसालों के साथ मैं बताऊंगी कि उस मिसाल में मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बे क्या है, हरफ तशबीह क्या है, ग़र्ज़ तशबीह, वजह तशबीह क्या है। ठीक है, जी बच्चों, तशबीह के 5 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? 5। कौन कौन से? मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ तशबीह, वजह तशबीह और ग़र्ज़ तशबीह। पहले हम बात करते हैं मुशब्बा। मुशब्बा क्या चीज़ है? गौर से सुने, से ज़हन में रखें। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, तशबीह की तारीफ़ और उसके अरकान की वज़ाहत मिसालों के साथ करें। तो आपने मुशब्बा, मुशब्बा वो चीज़ जिसको दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए। जैसे अब मिसाल देख लेते हैं, वही मिसाल जो उधर हमने की थी, मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। ठीक है, अब इसमें मुजाहिद क्या है? मुशब्बा है। ठीक है, मुजाहिद क्या है? मुशब्बा है। जैसे वो दूसरी मिसाल थी, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, तो उस मिसाल में लब जो है वो मुशब्बा है। ये आप अपने पास नोट करते जाएं। ठीक है, फिर जी मुशब्बा बे क्या है? ये मुशब्बा बे, मुशब्बा को, अब मुजाहिद को, ठीक है, मुशब्बा तो मुजाहिद है, यानी कि मुजाहिद को जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा बे कहते हैं। अब किस चीज़ के साथ उसे तशबीह दी गई थी? ये शेर जो है वो क्या है? मुशब्बा बे है। समझ आ गई? और उस दूसरी मिसाल में जो नाज की उसके लब की क्या कही, ये पंखड़ी गुलाब की सी है, उसमें गुलाब की पंखड़ी जो थी, लब तो मुशब्बा हो गए, गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई थी, तो गुलाब की पंखड़ी हो गई मुशब्बा बे। समझ आ गई आपको कि मुशब्बा बे क्या है? फिर हरफ तशबीह। ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देने के लिए कुछ ख़ास हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हरफ तशबीह कहा जाता है। ठीक है, ये कौन से ख़ास हरूफ होते हैं? जैसे की तरह, की जैसा, की मानंद, वो जो हैं हरफ तशबीह होते हैं। जैसे दर मुजाहिद ने शेर की तरह जो है, ये की तरह जो है ये हरफ तशबीह है। समझ आ गई? और उस मिसाल में जो दूसरी शेरी मिसाल थी, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, उसमें की सी जो है वो है हरफ तशबीह। आगे हम बात करते हैं वजह तशबीह, यानी वही तशबीह देने की वजह क्या थी। वजह तशबीह का मतलब है तशबीह का सबब या बुनियाद। मसलन जो ऊपर वाली मिसाल थी, मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया, इसमें वजह तशबीह बहादुरी है। ये इसमें क्या है? वजह तशबीह बहादुरी है। ये जो वजह है दोनों में, यानी कि मुजाहिद और शेर दोनों में पाई जाती है ना, ये वजह दोनों में पाई जाती है। बहादुरी किस में पाई जाती है? मुजाहिद में भी बहादुरी पाई जाती है और शेर में भी बहादुरी पाई जाती है। जैसे शेर भी दुश्मन पर हमला करता है, मुजाहिद भी उसने, यानी कि मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। दोनों की मुश्तरक खुसूसियत जो है, तशबीह देने की वजह जो थी वो बहादुरी थी। तो ये हो गया वजह तशबीह। अब वहाँ पे जो दूसरी शेरी मिसाल थी उसमें नाज की
نازک اور جو ملائم لبوں کو کہا گیا ہے وہ وجہ تشبیہ ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں غرض تشبیہ کی۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ یعنی کہ جس مقصد کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اوپر کی مثال میں مجاہد کی بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے اسے شیر سے تشبیہ دی گئی، اور مجاہد کی بہادری نمایاں کرنا کیا ہے؟ غرض تشبیہ ہے۔ یہ جی آپ کو بچوں سمجھ آ گئے۔ اور جو شعری مثال تھی اس میں نزاکت و ملائمت جو تھی لبوں کی اور گلاب کی پتیوں کی جو نزاکت و ملائمت تھی وہ غرض تشبیہ تھی۔ آپ کو سمجھ آ گئی شعر کی مثال کے ساتھ بھی اور نثری مثال کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور تشبیہ کی مثالیں ہیں، جیسے مجھے برف کی طرح ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اب پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہو، ٹھیک ہے، پانی کی ٹھنڈک کو برف کی ٹھنڈک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر شعری ایک مثال ہے، امڈی آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں مچلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور مثال ہے نثر کی، گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شبنم کے قطروں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بچوں آپ نے اس کو تشبیہ کو یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ اور بھی نثری اور شعری جو مثالیں ہیں ڈھونڈ کے اپنے پاس لکھنی ہے۔ یہ آپ کی کاپیز پہ بھی نوٹ ہونا چاہیے اور آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کا لیکچر اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ جو علم بیان کا دوسرا رکن ہے استعارہ، ٹھیک ہے، ہم استعارہ پہ بات کریں گے، استعارہ کو ڈسکس کریں گے اسی طرح سے۔ تو بچوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، گھر میں پیرنٹس کی ہیلپ کرنی ہے، جو بچیاں ہیں وہ بھی کوشش کریں اپنی والدہ کی ہیلپ کرنے کی، اور بچے بھی آج کل گھروں میں ہیں تو اپنے چھوٹے موٹے کام جیسے اپنے روم کی سیٹنگ کر لیں، اپنے کپڑے خود پریس کر لیں، دسترخوان لگانے میں گھر والوں کی ہیلپ کر لیں، برتن اٹھا دیے، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ کرنے کی عادت بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اوکے بچوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔